کو، ہم والی مدینہ کے ماننے والے، تہذیب مدینہ سے آشنائی رکھنے والے، ریاست مدینہ کا خواب دیکھنے والے، جب اپنے اکابرین کی یہ گفتگو سنتے ہیں تو یقیناً ہم سحر زدہ ہو جاتے ہیں. نرم لہجہ، نرم گفتار، نرم اخلاق سننے میں کتنا اچھا، کتنا بھلا لگتا ہے. لیکن آج جب میں اپنے ملک کے سیاسی حالات دیکھتی ہوں تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ حقیقت ان باتوں سے کتنی جدا ہے، کتنی تلخ ہے. جس دین کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اس کی تعلیمات کتنی بلند ہیں، لیکن ہماری نرسریز کا ماحول کتنا پست اور کتنا آلودہ ہو چکا ہے. مجھے قبلہ ایاز اس وقت جوائن کر چکے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے رہنما ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر ذرا سیاسی رہنماؤں کی گفتگو میں ذرا آپ کو سنوا دیتی ہوں. ان کا لہجہ آج کل کیا ہے، کس طرح سے ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو نک نیمز سے پکار رہے ہیں. سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں اس پر. یہ لپیرے لوٹ کے گئے ہیں، میں ان کے پیٹ سے نکالوں گا. پیٹ سے ایک ایک پائی نکلوا کر اس قوم کے خدمت میں شامل کریں گے. قاتل اعلیٰ جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں، تیرے نسلیں نہیں بھولیں. تمہاری نسل تو ہے نہیں کہ وہ یاد رکھے. ہم کیا مت دو. ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں. ایک طرف خطرناک ڈیزل، دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری، اور تیسری طرف ڈرامہ باز، شو باز. یہ تین چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے پاگل، ایک اس سے ذرا اونچا مرتبہ ہے بھاولا. بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے اس کی. ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام. تو ہوتے کون ہو مولانا اسلام کو گالی میں؟ تو ہے کون؟ ان کا شکار ہوگا، ان کا شکار ہوگا. قبلہ ایاز صاحب جوائن کر چکے ہیں مجھے. السلام علیکم قبلہ ایاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تقی عثمانی صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا. سر مشورہ دے رہے ہیں، وہ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، کسی دوسرے کی ٹو میں نہ رہو اور کسی کا نام بگاڑ کر نہ بلاؤ. سر خان صاحب رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں. کل ہی کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے یہ اتھارٹی بنا رہا ہوں کہ قوم کی تربیت ہو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حسنی اخلاق، اخلاص اور تقویٰ ہے. سر سربراہان ہمارے وہ کیسے اپنے پیروکاروں کی تربیت کریں گے کہ جب ان کا اپنا مزاج ہی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ نے سوال پیش کیا، بہت خوبصورت تمہید بھی آپ نے رکھی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ٹویٹ یقیناً بہت اہم ہے. یہ جو طریقہ ہے، یہ جو آپ نے اور انہوں نے ٹویٹ میں یہ بات کی ہے، یہ تو ہمارا عمومی رویہ ہونا چاہیے. سیاستدان چونکہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں، ان کا بڑا اثر پڑتا ہے اپنے پیروکاروں کے اوپر جو ان کے سیاسی حامی ہیں. اس وجہ سے یہ بات تو بہت ضروری ہے کہ وہ جن الفاظ کا انتخاب کریں تو وہ الفاظ بہت منظم ہوں، بہت مہذب ہوں، اور ایسے الفاظ نہ ہوں کہ ان الفاظ کی وجہ سے ان کا ایک منفی اثر ان کے پیروکاروں کے اوپر، ان کے جو پولیٹیکل حامی ہیں ان کے اوپر پڑے. تو قرآن پاک نے جس طریقے سے فرمایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تلقین ہے کہ برے ناموں سے کسی کو نہ پکارا جائے. اور پھر یہ فرمایا کہ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کی موجودگی میں تو کسی کو برے نام سے پکارنا بہت بری بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو برے نام سے نہ پکاریں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی درجہ تکریم میں پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق کی ہے. اور اسی طریقے سے انسان جو ہے احسن تقویم میں ہے. سورہ والتین میں یہ ترکیب بیان کی گئی ہے. تو اس وجہ سے آپ کا یہ سوال بالکل بجا ہے کہ بہت ہی محتاط الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. قبلہ ایاز صاحب، کیا حکمران ایسا ہونا چاہیے کہ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تمام کی بات کر رہی ہوں، تمام پارٹیز کے لیڈرز کی بات کر رہی ہوں، کیا حکمران کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے؟ اور خاص طور پہ ایک ایسا ملک، ایک اسلامی جمہوریہ ملک جہاں پر جو ہماری تعلیمات ہیں وہ پچھلی تعلیمات ہماری کیا رہی ہیں، وہاں پر ایسا حکمران ہونا چاہیے کہ جو ایک دوسرے کو تو چھوڑیں، گھر کی خواتین کو، فیملیز تک کو نہیں چھوڑیں. سر بالکل نامناسب بات ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے
یہ پیش کیا یہ نقطۂ نظر کہ سیاستدانوں کا جو طرز عمل ہوتا ہے اور ان کی جو تقریریں ہوتی ہے، ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ نیچے تک جاتا ہے، کیونکہ لاکھوں میں ان کے پیروکار ہوتے ہیں اور وہ پھر اسی کے انداز میں بولتے ہیں اور اسی کے انداز میں وہ اپنا طرز بناتے ہیں، طرز عمل رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کا اثر معاشرے کے اوپر بہت بڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے ایک بہت ہی مہذب، بہت ہی محتاط، بہت ہی ایک پولائٹ رویے. ایاز صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جیسی قوم ہوتی ہے، جیسے عوام ہوتے ہیں، ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. سر تو کیا بحیثیت قوم ہم اتنی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کہ پھر ہمیں ہمارے سامنے ہمارے حکمران ان میں ہمیں ہمارا عکس دکھائی دے رہا ہے؟ سر تو یہ بدقسمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے اس میں بھی 2003 کے بعد کی جو پالیسیاں ہیں اس میں لٹریچر کو تقریباً تعلیمی ایجنڈے سے نکالا گیا ہے. اس وجہ سے ہماری نئی نسل جو ہے ان کو کسی اچھے ادب کا، کسی اچھے شعر کا، شاعری کا بالکل علم نہیں ہے اور ہمارے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ رفتہ رفتہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ وہ تہذیب کے جو تقاضے ہیں اور جو ایک ادب کا جو ایک ادیبانہ تربیت ہو جاتی ہے وہ چونکہ اب نہیں ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، تو بڑی مشکل صورتحال سے ہمارے آج کا نوجوان جو ہے اس کا سامنا کر رہا ہے. وہ گزر رہا ہے.